الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون جو بھی نظام ہو کسی بھی جگہ کا نظام ہو اس نظام کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو ہر نظام اپنے کچھ اصول اپنے کچھ قاعدے اور کچھ بنیادیں رکھتا ہے اور وہ بنیادیں عموماً دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں
اور جب تک کوئی انسان ان بنیادوں اور ان اصولوں کو نہ اپنائے وہ نظام اس شخص کو قبول نہیں کرتا۔ یہودیت ایک دین ہے، آسمانی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ قطع نظر کہ ان مغلوب علیہم لوگوں نے اپنے دین میں ترمیم اور تبدیلی کر کے یہ قاعدہ نکال لیا کہ یہودی وہی ہوگا جو ہماری نسل سے ہوگا، جو ہماری نسل سے نہیں وہ یہودی نہیں، وہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ فرانس کے اندر بڑی دیر سے یہ شورشیں اور یورشیں برپا ہیں، پورے یورپ کے اندر ہی اور بھی چیزوں پر وہ چیختے اور چلاتے ہیں، لیکن عورتوں کے پردے کے اوپر ان کو جتنی زیادہ تکلیف ہے وہ تصور سے باہر ہے۔ بڑے اونچے اونچے جرمانے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی، مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، اندر سے بات جو بھی ہو، لیکن وہ کہتے کیا ہے کہ بھئی ہمارا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر ہماری جو تہذیب ہے اس تہذیب کے اندر عورت کا پردہ نہیں ہے۔ اگر تم نے ہمارے معاشرے میں رہنا ہے تو اس پردے کو چھوڑنا ہوگا، اس معاشرے اور اس تہذیب میں رہنا ہے تو ہر عورت سے ہر مرد ہاتھ ملا سکتا ہے، اسے ملانا چاہیے، نہیں ملائے گا تو یہ ہمارے معاشرے سے بغاوت ہے، ہماری تہذیب سے انکار ہے، یہ ہم قبول نہیں کرتے، لہذا لڑائی جھگڑے فساد اور لمبی کہانی۔ ہر تہذیب کے، ہر یوں کہہ لیں کہ قانون کے اور ہر علاقے کے اپنے کچھ تصورات ہیں، جب تک انسان ان تصورات کو نہ اپنائے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، نقصان ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ بالکل میرے بھائیوں، اسلام کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اسلام کے بھی کچھ فنڈامنٹل ہیں، اسلام کی بھی کچھ بنیادیں ہیں، اسلام کی بھی کچھ اساسیں ہیں، اسلام کے بھی کچھ اصول اور کچھ قاعدے ہیں، اسلام کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جو انہیں پورا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کہنے کو ہوتا ہے دنیا میں جو مرضی کہہ دے میں یہودی ہوں، یہودی اسے تسلیم نہیں کرتے، جو مرضی، جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں، جتنے مرضی اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے رہیں، لیکن جب تک وہ فنڈامنٹل، وہ اصول، وہ قاعدے، وہ ضابطے، وہ عمل ہم نہیں اپنائیں گے، ہم مومن مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور سب سے بڑی اس چیز کی جو اساس ہے اور اس کی جو بنیاد ہے، قد افلح المؤمنون، لوگوں مومن کامیاب ہو گئے، ان کی کامیابی میں کوئی شک نہیں۔ بڑے اصول ہیں اسلام کے، لیکن قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ یہ پہلا اصول ہے، پہلی بنیاد ہے اسلام کی نماز۔ یہ تو تھا قرآن۔ قرآن کی آیات کو جہاں بھی پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو اور زکات دو، پہلے نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں، فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، لوگوں مسلمان ہونا چاہتے ہو، اسلام کو جاننا چاہتے ہو، اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہو، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر محمدی بننا چاہتے ہو، تو کچھ فنڈامنٹل ہیں، اصول ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، عبادت اللہ کی
وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ رسالت محمد الرسول اللہ کی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور سب سے پہلا عمل نماز پڑھنا، کلمہ گو کا سب سے پہلا عمل ہی نماز پڑھنا۔ زکوٰۃ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، روزے بعد میں ہے، سب سے پہلے نماز۔ حافظوا علی الصلوات، بنیادیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری، لیکن حافظوا علی الصلوات، لوگوں نماز کی محافظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ چیزیں تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کسی چیز کے متعلق کہتے ہیں بھئی دی خاص حفاظت کرنی۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرنی۔ جس مومن نے نماز کی حفاظت نہیں کی، جس مومن سے نماز کی حفاظت نہیں ہوئی، جو مومن نماز کی حفاظت نہیں کرتا یا نہیں کر پاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، پھر بندے اور کفر کے درمیان جو فارق ہے وہ صرف نماز۔ اور یہ نماز، یہ شیطان کے جو بڑے بڑے عمل اور اس کے جو بڑے بڑے ہتھ کنڈے، اس میں ایک نماز بھی کہ وہ مومن کو نماز سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ مومنوں کو نماز سے روکے۔ جو مومن مسلمان کلمہ گو بلا وجہ نماز نہیں پڑھتا، اسے کسی تعویذ، گنڈے اور جادو کا اثر نہیں، وہ شیطان کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ شیطان کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم پر جادو ہو گیا ہے، ہم پر کسی نے تعویذ کر دیے ہیں، کسی کے جی نظر لگ گئی ہے، کسی نے جی بندش کر دی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میرے بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا، تم اپنے دشمن کے ہاتھ میں خود کھلونا بنے ہوئے ہو۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتا ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ ہے، کبھی کپڑے کا بہانہ ہے، کبھی دکان کا بہانہ ہے، کبھی بیماری کا بہانہ ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، جو مومن نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان کے ہاتھ کے اندر کھلونا۔ مومن ہو نماز نہ پڑھے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک تو انسان شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہے، اور دوسری طرف اور جب انسان دشمن کی انگلیوں پر کھیلنا شروع کر دے، کوئی فائدہ اسے حاصل ہو سکتا ہے کسی بھی وقت؟ دشمن تو پہلے اسے گرانا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، خسارے میں ڈالنا چاہتا ہے، اس کی اگلی پچھلی نیکیاں تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کے دین کے ساتھ اس کی دنیا بھی تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کی قبر کا بھی دشمن ہے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، وہ ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ جب ہم بلا وجہ نماز نہیں پڑھتے، ہم نے اپنا آپ سب کچھ شیطان کے سپرد کر دیا، جدھر چاہے لے جائے۔ اب ہمارے نقصان ہوتے ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، اذیتیں ہوتی ہیں، معاملات بگڑتے ہیں، میری نظر اپنے شیطان کی طرف، اپنے دشمن کی طرف نہیں جاتی، ارد گرد میری نظر جاتی۔ اور ان تمام پریشانیوں کا حل وہ نماز ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اپنے ایمان میں درست تھے، اپنے عملوں کے اندر درست تھے، کیسے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور زکاتیں بھی دیتے تھے۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے ہی ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، رب العالمین ان کو ہر قسم کے ہموں اور غموں اور پریشانیوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ نماز، نمازی کا کوئی غم
نہ مستقبل کا کوئی خوف۔ آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة والذین یمسکون بالکتاب، لوگوں جو قرآن کو پکڑ لیں، جو اللہ کے رسول کے فرمان کو پکڑ لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کریں، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ایسے لوگوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست ہوں، معاملات درست ہوں، ہماری ظاہری اصلاح ہو، ہماری باطنی اصلاح ہو، ہماری دنیا بھی درست ہو، آخرت بھی درست ہو، تو سب سے پہلے ہم سب کو نماز کی اصلاح کرنی سب سے پہلے ضروری ہے۔ سب سے پہلے نماز کی اصلاح کرنی، اور یہ مومن کی نشانی، یہ ایمان کی نشانی۔ مومن کی نشانی یہ نہیں کہ صرف داڑھی بڑھائی ہوئی ہو تو یہ مومن ہے، داڑیاں تو منافقوں کی بھی تھی۔ مومن کے یہ نشانی نہیں کہ بڑے بڑے لیکچر دیتا ہو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قرآن یہ کہتا ہے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور دل لگا کے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کو صبح اور شام مسجد میں آتے جاتے دیکھو، اندھیرا ہے، دھوپ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، جھکجھڑ ہے، طوفان ہے، اس نے مسجد کی طرف جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَأَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس انسان کے مومن ہونے کی گواہی دیں۔ یار کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو رہی ہے، طوفان ہے، بارشیں ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، لیکن جب بھی اللہ کی ندا آتی ہے نا، اللہ اکبر، لوگوں دنیا میں ہر چیز سے بڑی ذات اللہ کی ہے، ہر چیز سے بڑا حکم اللہ کا ہے، حی علی الصلاۃ، وہ تمہیں اپنی یاد کے لیے بلا رہا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر اگر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، اندھیرا ہو، سردی ہو، گرمی ہو، تو اس انسان کے ایمان کی گواہی دے۔ اور ہمیں یہی گواہی چاہیے ہوتی ہے نا، یہی گواہی چاہیے ہوتی ہے۔ کسی کا جنازہ بڑا ہو، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، یار بڑے بندے تھے، یار فلاں بھی تھا، ہیں نیک لوگوں کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، یار فلاں بندے کے جنازے میں فلاں بھی تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی گواہی دینے کے لیے آتا ہے، اور ایمان کی گواہی لینے کے لیے ایمان کے میرے بھائی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، ایمان کو ثابت کرنا پڑتا ہے، ایمان کو لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جب عمل کریں گے لوگوں کو نظر آئے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان کی نشانی یہ نماز ہے۔ جو انسان پکا نمازی ہے، اس کا مطلب ہے وہ مومن، ایمان اس کے دل کے اندر موجود۔ اور نماز، یہ جو نماز ہے نا، یاد رکھیں یہ رزق کے بھی لانے کا سبب ہے، اس سے رزق بھی ملتا ہے، اس سے رزق بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جہاں ساری دنیا کے پیچھے مر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، رجال، رب نے ایسے کچھ بندے بھی رکھے ہوئے، لا تلہیہم تجارۃ، انہیں کوئی تجارت غفلت میں نہیں ڈالتی۔ ہماری تو 2.5 روپے کی دکان اس نے ہمارا جو ہے وہ جینا حرام کر رکھا ہے جی۔ چھوٹا سا بزنس، چھوٹا سا کام کاج، چھوٹی سی جاب، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، جاب نہیں چھوڑتا۔ عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اس کی نماز میں سستی نہیں آتی، بزنس جتنا بھی بڑا بڑا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ نماز پڑھنے سے رزق بھی ملتا ہے، وہ تو اس دن کے خوف سے پڑھ رہا ہے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی، ایک مومن کے، مسلمان کے ایمان کی کمزوری کی بالکل انتہا ہے۔
یہ ایمان کی یوں کہہ لیں کہ بالکل صفر لیول، کہ میں یہ سمجھوں کہ مجھے میری دکان رزق دے رہی ہے، میں یہ سمجھوں کہ مجھے میری مل اور فیکٹری رزق دے رہی ہے۔ کبھی ذرا اکیلے بیٹھ کر آنکھوں کو کھول کر ارد گرد اپنے نظر دوڑائیں، کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کی نہ دکانیں ہیں، نہ ملیں ہیں، نہ فیکٹریاں ہیں، نہ بینک بیلنس ہیں، لیکن وہ مجھ مل فیکٹری آنر اور مجھ دکانوں کے مالک اور بڑی بڑی انویسٹمنٹوں کے مالک جو ہیں ان سے بہتر رزق کھاتے ہیں، ان سے بہترین زندگی انجوائے کرتے ہیں۔ دوڑائیں آنکھیں بند کر کے، آپ کو ملیں گے ایسے لوگ۔ موقع نہیں ورنہ میں آپ کو گنا دیتا کہ جن کو دنیا جانتی واللہ خیر الرازقین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ ابھی تو دنیا میں نہیں آیا تھا، تیرا رزق ہم نے پہلے لکھ دیا، تیرا رزق پہلے لکھ دیا۔ بھاگ دوڑ تو انسان کو کرنی چاہیے، لیکن اتنی بھی کیا بھاگ دوڑ کہ انسان مالک کو بھول جائے، مالک کو بھول جائے۔ واللہ خیر الرازقین، لوگوں رزق اللہ دیتا ہے۔ وفی السماء رزقکم، تم دکانوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، تم کسی اچھے کلائنٹ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، تم بازار کے اوقات کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے کہ بازار اور مارکیٹ کا پیک ٹائم ہے اس لیے میرے پاس نماز کا وقت نہیں۔ واللہ خیر الرازقین، لوگوں رزق رب دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اللہ کے رسول ایسے خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں۔ اچانک تجارتی قافلہ آیا، جو تاجر تھے جن کی ضرورتیں تھیں وہ اٹھ کر چلے گئے۔ قافلے کا مختصر سا ٹائم ہے، مال مختصر ہے، چلا جائے گا تو ہم رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن کریم کے سورت نازل فرمائی اور فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، پہلے نماز پڑھو پھر دنیا کی طرف جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز پڑھنے کے بعد جا کر رزق کی تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر کامیابی چاہتے ہو، اور پیسے میں کامیابی نہیں، بڑے بڑے پیسوں والے ذلیل اور رسوا ہو گئے، بڑے بڑے دنیا میں مقام اور مرتبے والے ذلیل اور رسوا ہو گئے، بڑے بڑی طاقتوں والوں کی اللہ رب العالمین نے کلدیاں زمین کے اندر جو ہے وہ ذلیل کر دی اور گاڑ دی۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے نبی آپ انہیں ان سے مخاطب ہیں، آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ انہیں اللہ کی بات بتا رہے ہیں، انہوں نے قافلے کی آواز سنی اور اللہ کو اور آپ کو چھوڑ کر نکل گئے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ انہیں بتاؤ کہ دنیا میں جتنی بھی انجوائمنٹیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی لذتیں ہیں، دنیا میں جتنے بھی سکون ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی آسائشیں ہیں، ان سب کا مالک اللہ ہے اور سب کو دینے والا بھی وہ ہے، اور اس کے پاس سب سے بہترین چیزیں ہیں۔ واللہ خیر الرازقین، رزق ادھر نہیں ہے، رزق ادھر سے آتا ہے۔ نماز یہ رزق لاتی، نماز پڑھنے سے رزق میں کمی نہیں آتی، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ ایک مومن کے ایمان کا بالکل لو لیول ہے کہ انسان سمجھے میں نے نماز بند کر دی تو یار جو دو گاہ کانے وہ کدھر جائیں۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، ایسی چیز نہیں، اور اللہ رب العالمین نے جس انداز سے نماز کا حکم دیا کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، لوگوں جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگا دیا کرو۔ ہماری بازار کی طرف دوڑ لگتی ہے، جاب کی طرف دوڑ لگتی ہے، مل اور فیکٹری کی طرف دوڑ لگتی ہے، اگر دوڑ نہیں لگتی تو نماز کی طرف نہیں لگتی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ اکبر، دلوں کا سکون نا، سیدھی سی بات، ہم کس لیے یہ کما رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں سکون کی زندگی گزاروں، پیسہ ہوگا سکون ملے گا، بہترین بزنس ہوگا سکون ملے گا، اچھا کام کاج ہوگا سکون ملے گا۔ کیا کبھی آپ نے کسی پیسے والے بے سکون شخص کو نہیں دیکھا؟ سکون بھی نماز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے کیا کہتے؟ اذن یا بلال، اے بلال دل پریشان ہے،
دل کے اوپر بوجھ ہے، میرے دل کے اندر سکون نہیں، نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، جلدی کرو اذان دو، ارحنا بالصلاۃ، نماز پڑھے اور دل کو سکون آئے، دل کو سکون آئے۔ اور دل کا سکون بھی رب نے نماز کے اندر رکھا۔ ہم دلوں کا سکون دکان میں ڈھونڈتے ہیں، پیسوں میں ڈھونڈتے ہیں، یاروں اور بیلیوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ارحنا بالصلاۃ، اگر کسی انسان کا، مومن کا دل اگر واقعتاً ایمان سے معمور ہے تو اس کو سکون بھی نماز کے اندر آتا ہے، اس کے غم بھی سجدوں میں حل ہوتے ہیں، اس کی پریشانیاں بھی سجدوں میں نکلتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق، شوق، دوڑ نماز کی طرف کیسی تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی کان یحدثنا ونحدث، ہم گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، گپ شپ چل رہی ہوتی تھی، آپ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جیسے ہی اذان ہو جاتی، فَكَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُنَا وَلَا نَعْرِفُهُ، بات جہاں بھی ہوتی، جیسی بھی ہوتی، اللہ کے رسول کا رویہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہم آپ کو نہیں جانتے اور آپ ہم کو نہیں جانتے، ہم آپ کو نہیں جانتے اور آپ ہم کو نہیں جانتے۔ ادھر کوئی ہمارا کوئی تھوڑا سا کوئی قریبی رشتہ دار آیا ہو، دیر کے بعد آیا ہو، کوئی تھوڑا سا وزنی، دنیا کے حساب سے وزنی کوئی بندہ بیٹھا ہو، نماز جاتی ہے تو جاتی رہے، چودھری صاحب بیٹھے نے کی کیا انہوں ادب ہی نہیں، انہوں طریقہ ہی نہیں، رب کی نافرمانی کر دی، رب بلا رہا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور دنیا کے جو یہ ٹٹ پونجیے ہیں، ان کو ٹائم دینے کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے، دنیا کی رسپیکٹ کے لیے ہم یہاں کھڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کی ندا آ جائے تو پھر اللہ کے رسول کا انہ لا یعرفنا ولا نعرفہ، گویا کہ ہم کسی کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دنیا میں تو ہم نے بڑے راہ رکھے ہوئے ہیں، مسئلہ بن جائے بڑے راہ، جب انسان مر جائے تو صرف دو راہ ہیں، یا وہ راہ جنت کی ہے یا وہ راہ جہنم کی۔ یہ بات یاد رکھا کریں، یہ بات ہمیں جب سمجھ آ گئی نا، بڑے معاملے سیدھے ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو انسان مومن بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، فاجر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، بڑے رستے، لیکن مرنے کے بعد تیسرا رستہ کوئی نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ مقام کون سے ہیں؟ ایک علیین اور ایک سجین۔ علیین کے اندر کون سے لوگ جائیں گے؟ کن کی روحوں کو ٹھہرایا جائے گا؟ جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اور سجین جو جہنم میں جانے والے، تیسری جگہ کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ فی اثر صلاۃ لا لغو فیہ کتاب فی العلیین، جو انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس کے سر پر سوار رہتی ہے، جس انسان کے ایمان کا، اس کی نماز کا احساس اس قدر ہے، کتاب فی العلیین، اس انسان کو بتا دو کہ رب نے اس کا نام علیین میں لکھ دیا۔ صلاۃ فی اثر صلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز۔ دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ فجر پڑھی ہو تو بندے کے ذہن میں ہو بھائی معاملات مینج کر کے چلنا ہے، زہر بھی پڑھنی ہے، زہر کے بعد عصر بھی پڑھنی ہے، عصر کے بعد مغرب بھی پڑھنی ہے، مغرب کے بعد عشاء بھی پڑھنی ہے۔ اور ہمارے دن کے شیڈیول میں دنیا جہان کی سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں، اگر کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ ہم کو محفوظ فرمائے، تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ کئی نماز کتنے پڑھنی ہے، آنے کا شیڈول، جانے کا شیڈول، کھانے کا شیڈول، پینے کا شیڈول، ریفریشمنٹ کا شیڈول، دنیا میں لاکھ چیزوں کے شیڈول، لیکن اگر ہمارے شیڈول میں کوئی چیز نہیں تو ہم یہ نہیں رکھتے بھائی جڑا نماز کا ٹائم آنا وہ کتنے ایڈجسٹ ہونا۔ شادی بیاہ رکھتے، پروگرام رکھتے، میٹنگیں ہوتی، ہر چیز کا خیال ہوتا ہے، نماز کا خیال نہیں ہوتا۔ درمیان میں اذان ہوئی، درمیان میں نماز ہوئی، میرے بھائی کون سی جنت کے ہم خاصگار ہیں اور کون سی جنت کے دعوے دار ہیں؟ کس جنت میں جانے کے لیے زور لگائے ہوئے ہیں؟ جنت میں جانے کا ایک سب سے بڑا جو اصول ہے، جو قاعدہ ہے، جو فنڈامنٹل ہے، وہ نماز ہے۔ جب نماز نہیں پڑھی تو میرے بھائی کس جنت کا دعویٰ؟ نماز کے بعد نماز،
جس انسان کی فکر میں ہو، ذہن میں ہو، عمل میں ہو، وہ انسان کتاب فی العلیین، اللہ رب العالمین نے اس کا نام علیین میں لکھ دیا۔ یہ انسان جنت میں جانے کی امید لگا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں مجھ سمیت ہم سب کی خواہش یہ ہے میرے پاس جتنا پیسہ ہے نا یہ ڈبل ہو جائے، ٹربل ہو جائے، ہیں یہ میری خواہش ہے۔ جس گھر میں ہوں، جو گھر میں نے بنایا ہے اس سے بہتر ہو جائے، جو سواری میرے پاس ہے اس سے بہترین سواری مل جائے۔ ہاں جی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہر انسان کی بڑی بڑی خواہشیں ہیں۔ جب انسان قبر میں چلا جائے تو انسان کی خواہش کیا ہے؟ اور یہ زندگی جس کے لیے میں اور آپ ہم سب جناب ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ کسی کی عزت کا خیال، نہ کسی کی جان کا خیال، نہ کسی کے مال کا خیال، بس اپنا ہی خیال، ظلم زیادتی کے، تباہی کے، بربادی کے، اس دنیا کے اندر شر اور فساد کے ہم نے طوفان برپا کیے ہوئے۔ بھائی سے بھائی محفوظ نہیں ہے، دوست سے دوست محفوظ نہیں ہے، ماں باپ کے معاملات جو ہیں وہ ابتر ہیں، میاں بیوی جو ہیں وہ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی خواہش نہیں ہے نا، کس چیز کی خواہش ہے؟ جھگڑے جتنے بھی ہیں نکال لے، آ جا کے دنیا کا مسئلہ ہی نکلے گا، یا پیسے کی بات ہے، یا گھر کی بات ہے، یا زمین کی بات ہے، دنیا کے معاملات ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتن علی قبر، اور یہ زندگی کیسی ہے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی کہ ہم یہ جمعہ بھی پورا کر سکیں گے کہ نہیں، جمعہ پڑھنے کے بعد باہر بھی نکل سکیں گے کہ نہیں؟ کوئی ہاتھ بندہ کھڑا کرے میرے پاس گارنٹی ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے کہ میرے پاس گارنٹی ہے؟ ہمارے یہ بزرگ ابھی مسجد کے جو پڑوسی ہیں وہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ساتھی بتا رہے تھے کہ فجر کی نماز پڑھی، گھر گئے، پانی پیا، بالکل صحیح سلامت، ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی جمعہ ہوا نہیں، شروع نہیں ہوا، وفات کا اعلان پہلے ہو گیا۔ ہے کوئی گارنٹی کسی کے پاس؟ اس گھر کے لیے مجھے 2 پیسے مل جائیں، میں گھر کے اندر کمرہ بنا لوں، اسے فرنش کرا لوں، اسے اے سی لگوا لوں، یو پی ایس لگوا لوں، جناب پردے تبدیل کروا لوں، جو ہے وہ نیا رنگ کروا لوں۔ میرے بھائی جس قبر کے اندر ہم نے جانا ہے، ذرا وہاں کا رنگ روغن اور وہاں کی کھڑکیاں دروازے بھی کبھی سوچے ہیں کہ نہیں سوچے؟ جس نماز کو میں اور آپ اہمیت نہیں دیتے، مرتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایک قبر پر گزرے، دفن صاحبہ حدیثا، جو بالکل نئی بنی تھی، بالکل نئی بنی تھی۔ فقال لاصحابہ، آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ اگر اس بندے کو اب اٹھا کر پوچھ لیا جائے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی حاجت کیا ہے، اس کی تمنا کیا ہے، یہ کس چیز کی کمی محسوس کر رہا ہے، تم بتا سکتے ہو کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا کہے اگر اٹھ کر کھڑا ہو جائے؟ صحابہ نے فرمایا، اللہ کے رسول اللہ و رسول عالم، میں اللہ کے رسول، یہ تو رب جانتا ہے، اگر رب آپ کو بتا دے تو آپ جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا، رکعتان خفیفتان مما تحتقرون وتتنفلون یزیدہما ھذا فی عملہ، تمہاری 2 ہلکے سے وہ نفل، فرض نہیں، اس کو اب کھڑا کر دو نا اور پوچھو تو اس کے دل کے اندر حسرت یہ ہے کہ میری زندگی میں میرے نام اعمال میں 2 ہلکے سے نفلوں کا اضافہ ہو جائے، اتنا ہی وقت مل جائے کہ میں دنیا میں 2 نفل پڑھ لوں اور میرے نام اعمال کے اندر ان کا اضافہ ہو۔ کدھر فرض نماز، کدھر تہجد، کدھر اشراق، جن کی فضیلت رسول اللہ نے اتنی بتائی۔ رکعتان خفیفتان، او ہلکی سے 2 رکعت، ہلکی سی 2 رکعتیں اور نفل کہ جن کا ثواب بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منشن نہیں کیا، جسے فرض نہیں ٹھہرایا، اس کی خواہش یہ ہے بس 2 منٹ 3 منٹ لگ جاتے ہیں، اتنا وقت مجھے دنیا میں مل جائے، میں 2 رکعت پڑھ کے دوبارہ بے شک مجھے وفات مل جائے۔ اور ہم زندگی کی نمازیں چھوڑ، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، گھٹنوں میں پانی پڑ جاتا ہے، کمر سیدھی نہیں ہوتی، پھر مولویوں سے الٹے سیدھے فتوے لے کر کسی نے قضائے عمری شروع کی ہوتی ہے، کوئی کسی سے کو کر رہا ہوتا ہے، کوئی کہ وہ یہ ڈرامہ ہے۔ اور رب کے ساتھ ڈرامے نہ کیا کرو، رب کے ساتھ کوئی فلم نہیں چلتی۔ علام الغیوب،
وہ سب کچھ جانتا ہے، تمہارے جاننے سے پہلے جانتا ہے۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ تمہاری شکلوں سے بہتر تمہارے دلوں کو جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ڈرامے نہیں چلتے، اس کے ساتھ فلمیں نہیں چلتی۔ دل کی تسلی تمہاری ہو جاتی ہے، وہاں تسلی والا مسئلہ نہیں، وہاں یقین والا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے، رب اس ہجرت کو قبول کرتا ہے، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، رب اس ہجرت کو قبول نہیں کرتا۔ رب جانتا ہے تم مسجد میں کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، وہ خوشی سے آئے ہو، مجبوری سے آئے ہو، کسی کے بلانے پہ آئے ہو، چسکا لینے کے لیے آئے ہو، یا گھر میں کوئی کام نہیں تھا تو چلو سوچا آج مسجد میں چلے جائیں، کس لیے آئے ہو، وہ سب جانتا ہے۔ رب تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز پڑھتا ہے، بسا اوقات ایسے لوگ ہیں جن کی 70 قبول ہو گئی، کسی کی 60% قبول ہو گئی، ایسے چلتے چلتے پیچھے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نماز پڑھ کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی نماز کو لپیٹ کر اس کے منہ پر ہی دے مار، اے نماز منو نہیں چاہیے، یہ نماز مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ نماز یہ انسان کے جیسے جنت میں جانے کا سبب ہے، اس سے انسان کے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی میں تو بڑا گناہ گار ہوں، سب گناہ گار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا قام، جب کوئی مخلص بندہ، مومن بندہ جب اللہ کے سامنے خلوص کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، یصلی، اور وہ نماز پڑھتا ہے، اتا بذنوبہ کلھا فوضعت علی رأسی، اس کے کندھے، اس کا سر یہ گناہوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، گٹھڑیاں تومار ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن رب کے سامنے خلوص کے ساتھ کھڑا ہے نا، جیسے ہی وضعت علی رأسہ وعاتقیہ کلما رکع او سجد سقطت عنہ، بندہ جیسے ہی رکوع کرتا ہے کچھ گناہ رکوع میں گر جاتے ہیں، اور جیسے انسان سجدہ کرتا ہے سارے گناہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے نا، اینج نہیں گناہ معاف ہوں دے، وہ اللہ معاف کرنا ہے، معافی منگی دی ہے، دعا کرو اللہ توفیق دے۔ اور یہ توفیق کو بکرا چھترا نہیں کہ کوئی کان پکڑ کر لائے گا اور آپ کو لا کر پکڑا دے گا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جہاد صرف یہ نہیں کہ کوئی انسان کافروں کے ساتھ جا کر بارڈر کے اوپر لڑائی کرے، جہاد نفس بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ بعض علماء نے اسے بڑا جہاد قرار دیا، بڑا جہاد قرار دیا، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا جہاد جس کی ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے وہ نماز والا جہاد۔ گرمی میں، سردی میں، غمی میں، خوشی میں رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہماری یہ سستیاں دور فرما۔ نبی سے بڑھ کر کبھی کوئی ہستی دنیا کے اندر نہیں آئی۔ یہ سب گمراہ لوگ ہیں، گمراہ فرقے ہیں، گمراہ ذہن ہیں، شیطان کی انگلیوں میں کھیلنے والے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو تو اہمیت نہیں دی، اور ارد گرد کے پتہ نہیں کون کون سے چاچے مامے تائے جو ہیں وہ اٹھا کر جو ہیں وہ اپنے رب کے مقابلے میں لا کھڑے کی۔ بدقسمتی ہے خدا کی قسم، اللہ کے رسول کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جو بابے ہم نے اپنے گھڑے ہوئے ان کو ہم وہ مقام دیتے ہیں کہ رہے نام اللہ۔ یاد رکھیں کہ نبی سے بڑھ کر کبھی کائنات میں کوئی شخص نہیں آیا۔ اگر کوئی شخص ہوتا، اگر کوئی ذاتیں ہوتی تو رب ضرور ان کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ کرتا۔ ہاں، رب اپنے ولیوں کا ضرور تذکرہ کرتا ہے، لیکن ولیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کبھی کسی ولی نے اے نہیں آکھا میں بڑی پہنچی سرکار ہے، میں بڑا رب دا ولی ہوں، اور کبھی ولیوں نے اپنے گھروں کے اوپر ولایت کے جھنڈے نہیں لگائے، اور کبھی ولیوں نے اپنے اوپر ولایت کی قبائیں اور دستاریں نہیں چڑھائیں کہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ ولی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اوقات کوئی انسان اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ ولایت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں
کہ جتنوں نے اپنی ولایت کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے قبّے اور دستاریں پہنی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنی ولایت دنیا کے اندر پھیلائی ہوئی ہے، پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، یاد رکھیں یہ ان میں سے کوئی بھی ولی نہیں ہے، یہ سب شیطان کے الچی ہیں، یہ سب شیطان کے شتونگڑے ہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا معه ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، جو شرک کی طرف بلائے، شرک کی طرف لے کر جائے، لوگوں کو شرک کی راہ پر لگائے، کوئی اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ یہ کسی نبی کے لیے بھی سزاوار نہیں کہ وہ اپنی ذات کی طرف پکارے۔ جو انسان بھی ذات کی طرف پکارے، اپنی طرف لوگوں کو پکارے، یاد رکھیں وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اور رسول نے اپنی ذات کی طرف نہیں پکارا، یہ آج کے کہاں سے آگے اپنی ذاتوں کی طرف پکارنے؟ اور نبی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ نبی کی دعا، آخر نماز کی اتنی اہمیت تھی تو دعا کی نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ اور ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ اے اللہ کاروبار چنگا کر دے، کاروبار چنگا کر دے، اے اللہ میری اولاد کی اچھی جگہ رشتے ہو جائیں، اے میرے مولا گاڑی بہترین دے دے، اے اللہ میرے گھر کو بڑا کر دے، اے اللہ ایسا کر دے ویسا کر دے۔ اگر دعاؤں میں کوئی دعا شامل نہیں تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ نہیں۔ دنیا کے معاملات اور میرے بھائیوں ان چیزوں کی یاد رکھیں، کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے بچپن میں کلام کیا، کیا کہا؟ وَآتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، لوگو اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور رب نے مجھے وصیت کی ہے، عیسیٰ دنیا مانے نہ مانے پر تیری نماز اور تیری زکوٰۃ میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، وہ غلطی کر جائیں، زیادتی کر جائیں، ظلم کر جائیں، چپ ہو جاؤ، کوشش کرو کہ اپنے آپ کو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کے آگے اونچی آواز سے نہیں بولنا جس حد تک ہو سکے، ذلیل ہو جاؤ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وہ غلط ہو کے بھی صحیح ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلا حق اللہ نے اپنا رکھا اور دوسرا حق والدین کا رکھا۔ اور والدین کی خدمت کتنا عظیم مرتبہ ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے متعلق واقعہ آتا ہے، جیسے بندے کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے دنیا میں، ہمارے بھی سٹیٹس ہے نا، ہمارے بھی سٹیٹس ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ والا آدمی رہے۔ چھوٹا موٹا بندہ ہوئے تو اونچا بندہ ہاتھ ہی نہیں ملاتا، ہاتھ بھی نہیں ہم ملاتے، گلے لگانا تو بڑی دور کی بات۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے اللہ جنت میں میرا ساتھ کون ہوگا، میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں قصائی۔ موسیٰ حیران رہ گئے کہ اللہ میں کلیم اللہ جس کا ذکر رب نے قرآن میں سب سے زیادہ کیا، اور میرا پڑوسی کسائی؟ فرمایا کسائی۔ کسائی کہا جاؤ اس کسائی کو جا کر دیکھو۔ کیا دیکھا؟ کسائی کی کیا حیثیت ہوتی بیچارے کی، کیا حیثیت ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیکھا تو کیا وہ ایک کسائی ہے، اس کی ایک ماں ہے، نہ چل سکتی ہے نہ پھر سکتی ہے، بالکل اپاہج ہے، جو چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک گڑھا ہے، اس دور کے مطابق اس گڑھے کے اندر اس نے اپنی ماں کو، اس مائی کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ صبح کمانا بھی تو ہے نا، صبح جاتا ہے کام کاج کر کے آتا ہے، شام کو آتا ہے، دوپہر کو آتا ہے، جب بھی آتا ہے اپنی ماں کی صفائی کرتا ہے، وہ ہل تو نہیں سکتی، اس کی صفائی کرتا ہے، اسے کھلاتا ہے، اسے پلاتا ہے، اسے خوش کرتا ہے۔ جب وہ راضی ہو جاتی ہے، جب اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنے دنیاوی کاموں کے اندر لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ کو کہا، موسیٰ اس لیے نہیں کہ یہ نیک بڑا ہے، یہ اس لیے کہ جیسی اس نے ماں کی خدمت کی ہے، اس کا جنت کے اندر مقام تیرے ساتھ ہی بنتا ہے، کوئی اور مقام نہیں بنتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، اللہ کے رسول نے جنت کی سیر کی، جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، اور آواز اللہ کے رسول کے صحابی کی، اللہ کے رسول کے صحابی کی۔ اللہ کے رسول نے آواز کو پہچان جانا، کہا یہ تو میرا فلاں صحابی۔ صبح ہوئی تو پھر لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول اس کی ماں ہے اور وہ اپنی ماں کا حد درجہ فرما بردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے موجود وہ دنیا میں ہے، لیکن اس کے قرآن کی تلاوت کی آواز جنتوں کے اندر گونجتی ہے۔ ہم جہاں بے شمار نیکیاں کرتے ہیں، جہاں نماز اللہ کا حق ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وہاں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے والدین کی بھی خدمت کرے اور انہیں راضی رکھنے کی کوشش کرے جس حد تک وہ رکھ سکتا ہے، بدتمیزی نہ کرے، ظلم زیادتی تو بڑی دور کی بات ہے، گالی گلوچ کرنی بڑی دور کی بات ہے، انہیں دھکے دینے بڑی دور کی بات ہے، انہیں دوائی ان کی ضرورتیں پوری نہ کرنا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ بنایا۔ جہاں ایمان، توحید، رسالت اور نماز یہ کنجی ہے جنت میں جانے کی، وہاں اللہ نے ایک کنجی ماں باپ کی صورت میں بھی ہمیں دی ہوئی ہے، اور یہ بھی انبیاء کی وصیت ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، والد کا ذکر اس لیے نہیں نہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کے والد تو تھے نہیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، عیسیٰ تیری ماں نے تیری وجہ سے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، وہ عورت کی جسے دنیا پوجتی تھی، اے عیسیٰ جب تو اس کے گھر آیا تو لوگوں نے اسے بدکارہ تک کہہ دیا، کیا کیا تیرے لیے تیری ماں نے نہیں سہا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، جب تو بڑا ہو جائے تو ماں کے ساتھ کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔